میں ہیڈ ویٹر کو کھانے اور لباس کے متعلق کچھ ضروری ہدایات دے کر اپنے آرام دہ کمرے میں آ گیا۔ کھانے سے فارغ ہوا تو شام کے 5 بج رہے تھے، لیکن میں نے اس 5 کو رات کا 1 جانا اور لمبی تان کر سونے کا ارادہ کر لیا۔ سونے سے پہلے اکثر لوگوں کی طرح مجھے بھی ہلکا پھلکا میوزک بھاتا ہے۔ بیڈ کے سرہانے سائڈ ٹیبل میں ایک ریڈیو ٹیپ ریکارڈر فٹ تھا۔ میں نے ریڈیو آن کیا۔ ایک اسٹیشن سے فلمی گانے اور غزلیں وغیرہ نشر ہو رہی تھیں۔ میں نے ناب گھما کر آواز صاف کی اور تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ موسیقی کی لہروں پر تیرتا ہوا دھیرے دھیرے نیند کی پرسکون جھیل کی جانب بہنے لگا، جہاں سفید براق بطخیں تیر رہی تھیں اور آبی پرندے چہک رہے تھے، یکا یک جیسے کسی نے میرے کانوں میں خنجر گھونپ دیا۔ درد کی ایک شدید لہر دماغ سے اٹھی اور پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ سماعت میں ایک پرانے گانے کے بول پوری صفاقی سے گونج رہے تھے۔ یہ زندگی کے میلے دنیا میں کم نہ ہوں کے، افسوس خم نہ ہوں کے، یہ زندگی کے میلے۔ میں نے تڑپ کر ہاتھ بڑھایا اور ریڈیو آف کر دیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار اس گانے نے مجھ پر ایسا اثر کیا تھا، اور جب بھی یہ واقعہ رونما ہوا تھا میں کئی ماہ تک ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر وغیرہ سے دور رہا تھا۔ میری کچھ بہت تلخ یادیں وابستہ تھیں اس گانے سے، ایسی یادیں جو دل و دماغ پر یلغار کرتی تھیں تو جسم کے ہر مجسام سے پسینہ پھوٹ نکلتا تھا اور دل زخمی کبوتر کی مانند پیروں پھڑ پھڑاتا رہتا تھا۔ کیسی عجیب بات ہے، بعض نغموں یا اشعار کے ساتھ ایسی یادیں بن جاتی ہیں کہ یاد اور نغمہ لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں۔ پھر یاد اور نغمے میں سے کوئی ایک جب بھی ہمارے احساس کو کچوکا لگاتا ہے، دوسرا خود بخود در خیال پر دستک دینے لگتا ہے، جیسے اٹک جیل کے در و بام میں گونجنے والا گیت کھدیا مل رہن جنوے میں لک لک نیر بہواں۔ ان بولوں کے ساتھ نور محمد کا چہرہ اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ تصور میں آ جاتا تھا۔ نور محمد کا خیال آتے ہی میری سوچوں کا دھارا یک لخت مختلف سمت میں رواں ہو گیا۔ نور محمد، کیا بھی تھی تجھ پر، کیسی حادثوں بھری زندگی تھی وہ جس نے تجھے مجھ سے جدا کر دیا، کتنے ہولناک مناظر تھے وہ، میں یاد کر کے لرز اٹھا۔ معلوم نہیں نور محمد کے لواحقین کو اس کی موت کی خبر پہنچی تھی یا نہیں، اور اگر پہنچ گئی تھی تو ان کا کیا حال ہوا تھا۔ وہ بیمار بیوی کی دوا لینے گھر سے نکلا تھا اور 1 سال تک واپس نہیں لوٹا تھا، اور اب اسے کبھی نہیں لوٹنا تھا۔ کسی جمعرات کو نہیں، کسی تہوار کو نہیں، کسی موسم میں نہیں۔ پھر کالو مکرانی کا خیال ذہن میں آیا۔ جیل کے عملے نے مار مار کر اسے نیم جاں کر دیا تھا۔ معلوم نہیں وہ کس حال میں تھا، اور تھا بھی یا نہیں۔ اس کالے شخص کا روشن تصور ہاتھ باندھ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور سر جھکا کر بولا، ماسٹر، اپن کو بھول مت جانا، اپن کو یاد رکھنا۔ اپن اٹک جیل کی بیرک نمبر 12 میں چکی پیستا ہے، لیکن اپن کا دل تمہارے قدموں سے لپٹا رہتا ہے ماسٹر۔ تلخ سوچوں کا سلسلہ ایک بار شروع ہوا تو دراز ہوتا چلا گیا۔ وہ تفکرات بھی ذہن میں در آئے تھے جن کے خوف سے میں کبوتر کی طرح آنکھیں میچ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ درد کی ایک اور شب خواب کے دھندلکوں میں کٹ جائے گی۔ اپنی معصوم بہن کی مجبوریاں کے تار اندر کے تار میرے سامنے آئیں، جیسے عہد قدیم کی زر خرید لونڈیاں بندے ہاتھوں اور رشتے زخموں کے ساتھ صفا کاکاؤں کے سامنے کھڑی ہوں۔ میں نظر بھر کر ان مجبوریوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے میرے اندر ایک آتش فشاں دہکنے لگتا تھا اور مجھے لگتا تھا میں پھٹ پڑوں گا اور قرب و جوار کی ہر شے کو جلا کر خاکستر کر دوں گا۔ اس آتش فشاں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے میں نے باتھ روم میں گھس کر 2 گلاس پانی پیا، پھر 3 سلیپنگ پلز کھائیں اور نڈال سا ہو کر بستر پر گر گیا۔ اگلے روز میری آنکھ 10 بجے سے بیشتر نہیں کھلی۔ حسب ہدایت ہیڈ ویٹر نے میرے لیے ایک پتلون قمیص کا بندوبست کر دیا تھا۔ نہا دھو کر میں نے لباس بدلا، ناشتہ کیا اور اس کام کے لیے تیار ہو گیا جس کے لیے یہاں پہنچا تھا۔ میرے پاس سپرنٹینڈنٹ احمد رجال صاحب کا مکمل ایڈریس موجود تھا۔ گھر کا نقشہ، اہل خانہ اور ملازمین کی تعداد، مختلف معمولات، سب کچھ میرے پاس نوٹ تھا۔ میں نے گاڑی نکالی اور جانے پہچانے راستوں سے گزرتا ہوا اقبال ٹاؤن پہنچ گیا۔ ستلج بلاک اور مطلوبہ کوٹھی ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ دقت پیش نہیں آئی۔ قریباً 1.5 کنال میں ایک شاندار کوٹھی تھی۔ نیم پلیٹ پر شاہی ہاؤس کے حروف چمک رہے تھے۔ میں گاڑی گیٹ کے سامنے سے گزارتا چلا گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کوٹھی بند پڑی ہے۔ کچھ آگے جا کر میں واپس پلٹا اور کوٹھی کے عین سامنے رک گیا۔
وہ ڈھلوان فرش یعنی ریمپ جو کوٹھی کے گیٹ تک پہنچتا تھا گرد آلود تھا اور اندازہ ہوتا تھا کہ پچھلے 2-3 دن میں کوئی گاڑی کوٹھی میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال اگر کوئی کوٹھی میں تھا بھی تو میرے لیے اندیشے کی بات نہیں تھی۔ یہ دفتری اوقات تھے اور 80% امید تھی کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب اس وقت کام پر ہوں گے۔ ان کے سوا مجھے اس گھر میں اور کون پہچان سکتا تھا؟ میں نے آگے بڑھ کر کال بیل پر انگلی رکھی اور ان الفاظ کو ترتیب دیا جو مجھے اہل خانہ سے کہنے تھے اور جن کی تراش خراش میں رات سونے سے پہلے ہی کر چکا تھا۔ قریباً 1 منٹ بعد گیٹ کی دوسری جانب کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی اور چھوٹی سی چھدری داڑھی والے ایک پنجابی بابا جی نے دروازہ کھول دیا۔ جی جناب، انہوں نے کھوجی نظروں سے مجھے دیکھا۔ ایک نظر سین کے اندرونی حصے میں ڈالتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اہل خانہ گھر سے باہر ہیں۔ میں نے کہا مجھے ساحر صاحب سے ملنا ہے۔ بابا جی نے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ گجرات سے، میرا نام احسان الہی ہے۔ بابا جی بولے ساحر صاحب تو نتیا گلی گئے ہوئے، کب سے؟ 2 روز ہوئے، کب تک واپسی ہوگی؟ ٹھیک طرح پتہ نہیں جی، 1.5-2 مہینے کا پروگرام ہے۔ اوہ، میں نے ہونٹ سکیڑے، گھر میں اور بھی کوئی نہیں؟ نہیں جی، گھر والے بھی ساتھ ہی گئے ہیں۔ بابا جی سخت مزاج چوکیدار ہونے کے باوجود کوآپریٹو ثابت ہوئے۔ تھوڑی سی کوشش کر کے میں نے ان سے رجال ساحر صاحب کا ایڈریس اور فون نمبر لے لیا۔ یہاں سے فراغت پا کر میں انار کلی گیا۔ سب سے پہلے صفتر علی کے جوتوں سے نجات حاصل کی، اس کے بعد 2 جوڑے کپڑوں کے ماں ایک صندوق خریدے۔ دوپہر کا کھانا ایک پسندیدہ ہوٹل میں کھایا۔ اس ہوٹل کا نام بتاؤں گا تو پھر ایک لمبا قصہ شروع ہو جائے گا، یہ دلچسپ ذکر پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ مذکورہ ہوٹل میں جا کر یہ اطمینان ہوا کہ مجھ سے معمولی طور پر واقف لوگ مجھے سولیے میں پہچاننے سے قاصر ہیں۔ وہ مہلت جو مجھے سوچ بچار کے لیے حاصل کرنا تھی وہ خود بخود مل گئی۔ جس شخص کے روح قبض کرنے کے لیے مجھے عزرائیل کی معاونت سونپی گئی تھی وہ لاہور میں موجود نہیں تھا۔ نیا لاہ عمل مرتب کرنے کے لیے میرا 1-2 دن غیر فعال رہنا سمجھ میں آتا تھا۔ اس بات کا اطمینان کرنے کے بعد کہ میرا آسانی سے پہچانا جانا ممکن نہیں، میں نے دوسرے روز بھی ہوٹل سے نکل کر کچھ ضروری شاپنگ اور پبلک لائبریری میں جا کر پرانے اخبارات دیکھے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ جیل میں مجھ پر ہونے والے قاتلانہ حملے اور میرے اغوا کا ذکر اخبارات میں آیا ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس انداز میں۔ کوشش بسیار کے بعد میں اس حوالے سے ایک چھوٹی سی خبر دیکھ سکا۔ یہ خبر 5 ہفتے پہلے ایک روزنامے میں شائع ہوئی تھی۔ لکھا تھا شیخ راشد بن ارشد مرڈر کیس کا مجرم شاہجہاں اٹک جیل سے فرار۔ نیچے مختصر احوال درج تھا جس کے مطابق قیدیوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے میں قیدی زخمی ہو گیا تھا۔ اسے ایمبولینس میں اسپتال لے جایا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے ایمبولینس کا راستہ روکا اور فائرنگ کے شدید تبادلے کے بعد مجرم کو چھڑا کر لے گئے۔ اس حملے میں پولیس کے 2 ہیڈ کانسٹیبل زخمی ہوئے۔ میں خبر پر اور اس کے شائع کرانے والوں پر لعنت بھیج کر لائبریری سے نکل آیا۔ سپہر ہونے کو تھی۔ میں نے گاڑی کا رخ ہوٹل کی جانب موڑ دیا۔ چوبرجی کی جانب جاتے ہوئے میں جین مندر کے چوراہے سے گزرا تھا جب اچانک احساس ہوا کہ میرا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ حیرت کی بات تھی کہ مجھے یہ شبہ ایک رکشے پر ہوا تھا۔ یہ رکشہ مسلسل میرے پیچھے آ رہا تھا اور میرے نزدیک رہنے کے لیے اس نے خاصی رفتار اختیار کر رکھی تھی۔ غالباً اسی رفتار کے سبب وہ میری نظروں میں آ گیا تھا۔ میں نے ہوٹل کی طرف جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور سیدھا چوبرجی چوک میں پہنچ کر مزنگ چنگی کی طرف مڑ گیا۔ یہاں سے میں نے لٹن روڈ کا راستہ اختیار کیا اور دوبارہ جین مندر کی طرف چل دیا۔ اب شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رکشہ مسلسل پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے کار سے درمیانی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی تھی۔ کھلی سڑک آتی تو وہ پیچھے رہ جاتا، لیکن جو ہی گنجان ٹریفک کے سبب میں رفتار دھیمی کرنے پر مجبور ہوتا، وہ گاڑیوں کے دائیں بائیں سے رستہ بناتا میرے قریب پہنچنے لگتا۔ قریباً 20 منٹ کی بھاگ دوڑ کے بعد میں نے گاڑی جناح گارڈن کے ایک مشرقی گیٹ سے اندر داخل کر دی اور لاک کر کے باہر نکلا۔ رکشہ شور مچاتا اور دھواں چھوڑتا گیٹ کے عین سامنے ان رکا۔ اس کے اندر سے ایک لڑکی برآمد ہوئی۔ وہ جدید تراش خراش کے خوبصورت لباس میں تھی۔ لمبے براؤنش بال شانوں اور پشت پر جھول رہے تھے۔ ایک شانے سے ہینڈ بیگ لٹک رہا تھا۔ دوپٹہ کسی نیلگوں آبشار کی طرح گردن کے عقب سے نمودار ہوتا تھا اور نشیب و فراز کو طے کرتا گھٹنوں تک پہنچ رہا تھا۔ وہ رکشے سے اتر کر ایک حسین مجسمے کی طرح ساکت کھڑی ہو گئی اور ہانپی سی یک ٹک میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آنکھوں کا فوکس درست کیا اور یکلخت رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ غزالہ تھی۔ میں اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ بھول ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بھول کر بھی مجھے یاد رہتی تھی۔
جیسے یہ یاد رہتا تھا کہ ایک سانس کے بعد مجھے دوسرا سانس لینا ہے، چلتے ہوئے ایک پاؤں اٹھانے سے پہلے دوسرا پاؤں زمین پر رکھنا ہے، سوتے ہوئے آنکھیں موند لینی ہیں، جاگتے ہوئے پلکیں چھپکانی ہیں اور پانی پیتے ہوئے گھونٹ بھرنا ہے۔ ان سب افعال کی طرح غزالہ کی یاد بھی میری عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں بھولنے یا نہ بھولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں خیال اور بے خیالی ایک دوسرے میں گم ہو جاتے ہیں، اور غزالہ اس وقت میرے سامنے تھی، اپنی نگاہوں میں ان گنت شکوے سمیٹے وہ مجھے دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ دھیمے قدموں سے چلتی میری طرف آئی، جیسے ایک بلند و بالا لہر ساحل کو تہ و بالا کرنے کے لیے بڑھ رہی ہو، لیکن بظاہر خاموش اور ہموار ہو، کوئی شور ہو نہ شوریدہ سری۔ وہ میرے بالکل سامنے آن رکی۔ میں نے سوچا اب وہ چڑھ دوڑے گی، ساحل کو تہ بالا کر دے گی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی فطری تحمل مزاجی نے اسے جذباتی پن سے دور رکھا، بس دو آنسو اس کے شاداب رخساروں پر ڈھلک آئے۔ اس نے ایک مدھم سسکی لی اور میرے کندھے سے لگ گئی۔ تم کہاں تھے شاہجہاں؟ ایک آواز اس کے سینے کی گہرائیوں سے نکلی اور میرے دل کی گہرائیوں کو چھو گئی۔ کبھی کبھی انسان ماحول سے کتنا بیگانہ ہو جاتا ہے، ویران گوشے میں رنگ و بو کی دنیا بسا لیتا ہے، اور کبھی بھری پوری سڑک پر مکمل تنہائی ڈھونڈ لیتا ہے۔ غزالہ اس وقت خود کو تنہا سمجھ رہی تھی، حالانکہ کم از کم 10 افراد کی نگاہیں ہم پر جمی تھیں، جن میں سائیکل اسٹینڈ والا، رکشے والا، خوانچے والا اور 6-7 دیگر افراد شامل تھے۔ میں نے بآہستگی اسے جدا کیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ جانتے بوجھتے بھی میرے چانے سے چمٹ سے گئی تھی۔ اس کی ناک میرے گوشت میں دھنس رہی تھی اور سسکیاں خبر دے رہی تھی کہ میرے چانے سے قمیض بھیگنے لگی ہے۔ میں نے اس کے کندھوں کو بظاہر نرمی لیکن سختی سے پکڑا اور خود سے علیحدہ کر دیا۔ غزالہ خود کو سنبھالو، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں تلخی عود کر آئی تھی۔ وہ میرے دھکے سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، چہرے پر بے بسی تھی، جیسے کوئی بچہ بڑے چاؤ کے ساتھ اپنے بزرگ کی جیب میں ہاتھ ڈالنے لگے اور دھکے سے دور ہٹا دیا جائے۔ میں چاہتے ہوئے بھی غزالہ سے ہمدردی کا ایک لفظ نہیں کہہ سکا اور پارکنگ والے سے ٹوکن لے کر درختوں کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سراسر اضطراری حرکت تھی۔ میں سیر کے موڈ میں تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ غزالہ میرے پیچھے آئے اور فلمی ہیروئنوں کی طرح میری منتیں سماجتے کرنے لگے۔ در حقیقت یہ واقعہ میرے لیے قطعی غیر متوقع تھا، اس حد تک غیر متوقع کہ میں چکرا کر رہ گیا تھا، اور فوری طور پر میرے ذہن میں یہی بات آئی تھی کہ یہاں سے ٹل جاؤں۔ میں ایک روش پر 10-15 قدم آگے گیا تھا کہ چوڑیوں کی چھنک نے خطرے کی ان گنت گھنٹیاں بجا دی۔ غزالہ میرے عقب میں آ رہی تھی۔ شاہجہاں، اس کی روحان سی آواز ابھری۔ صورتحال لمحہ بلمحہ مضحک کا خیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ میرے تعاقب میں تھی، مجھے پکار رہی تھی اور میں چلتا چلا جا رہا تھا۔ یہ کسی طور مناسب نہیں تھا۔ میں رک گیا۔ اس دفعہ حد ہو گئی۔ مجھے لگا ہم سچ مچ کسی رومانی کہانی کے 2 کردار ہیں اور جیتی جاگتی دنیا سے نکل کر لفظوں اور سطروں میں گم ہو گئے ہیں۔ ارد گرد کو خاطر میں لائے بغیر غزالہ بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی، جیسے ایک بیل جڑ سے لے کر آخری کونپل تک کسی درخت سے پوست ہو جائے۔ وہ مجھے بازوؤں میں بھینچے ہوئے بولی، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ شاہجہاں، میں مر جاؤں گی، مجھے معاف کر دو۔ اگر معاف نہیں کرنا تو میری جان لے لو، پلیز، خدا کے لیے۔ میں مضبوط اعصاب کا مالک ہوں، لیکن صورتحال کی سنگینی میری پیشانی کو ارکالود کرنے لگی۔ کئی نگاہوں کے سامنے ایک حسین و جمیل لڑکی مجھ سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ اس کے منہ زور جذبوں نے اسے ہر احساس سے بیگانہ کر رکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرا سینہ جذبات سے آہی تھا، ترون دل جو چیخم دہاڑ مچی ہوئی تھی وہ کچھ میں ہی جانتا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو پا رکھا تھا۔ شاید اس لیے کہ میں ایک مرد تھا، یا شاید اس لیے کہ خود پر قابو پانے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ بگڑتی صورتحال کے پیش نظر میں نے حکمت سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ غزالہ کو بآہستگی خود سے جدا کیا اور نرمی سے کہا، غزالہ، خود کو سنبھالو، کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ چلو آؤ، گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ اس نے منہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور گردن جھکا کر رونے لگی۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اپنے ساتھ چلاتا ہوا گاڑی تک لے آیا۔ غزالہ کو اگلی نشست پر بٹھا کر میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اسی وقت میری نگاہ رکشہ ڈرائیور پر پڑی۔ وہ فریادی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، اے اہل وفا، ہم بھی راہوں میں پڑے ہیں، اگر ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کا انعام شنام نہیں تو کرایہ ہی دیتے جائیے۔ میں نے جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر اس کے حوالے کیا۔ وہ میرے بجائے غزالہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رکشے کی طرف بڑھ گیا۔ دیگر تماشائی بھی بتیسیاں نکال کر خسر پھسر کر رہے تھے۔ بہرحال یہ بھی ان کی مہربانی تھی کہ خاموش تھے۔ اگر ان میں سے کوئی شوق طبع آواز سے بھی کہنے لگتا تو یہ اس کا استحقاق تھا۔ جناح گارڈن سے گاڑی نکالنے کے بعد میں نے مال روڈ کے ایک چائنیز ریسٹوران کے سامنے روکی۔ ڈنر کا وقت ابھی بہت دور تھا۔
ڈائننگ ہال قریباً خالی پڑا تھا. ہم ایک نیم تاریخ گوشے میں جا بیٹھے. کولڈ کافی؟ میں نے ویٹر سے کہا. غزالہ نے چونک کر میری طرف دیکھا. اس کی شبنم سے دھلی شفاف آنکھوں میں ایک بھولی بسری یا جگنو کی طرح چمک گئی. میں نے سگریٹ سلگایا. وہ اب سر جھکائے اپنے ہینڈ بیگ کے بکل کو ناخن سے کھرچ رہی تھی، جیسے گفتگو کا سارا کام اس نے مجھے سونپ دیا ہو. میں نے احتیاط سے الفاظ کا انتخاب کیا اور لہجے میں بے ساختہ اجلت سمیٹ کر کہا، غزالہ تم نے میرے قریب آ کر غلطی کی ہے. کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میں چاہوں بھی تو تمہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتا. تم اگر مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو میں بھی تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے فرصت اور مناسب موقع کی ضرورت ہے. وہ پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگی. اس کی آنکھوں میں یقین کم اور شبہات بہت زیادہ تھے. میں نپے تلے لفظوں سے ان شبہات کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا. اسے باور کروانے لگا کہ میری یہ بے رخی مستقل نہیں ہے. کچھ نامعلوم مجبوریوں کے سبب میرا اس سے دور رہنا ضروری ہے. وہ سنتی رہی. چہرے پر خاموشی کا گھمبیر پردہ تھا. اس پردے کی دوسری جانب دیکھنا میرے لیے نہ پہلے کبھی ممکن ہوا تھا اور نہ اب تھا. اس نے مجھ سے ٹیلی فون نمبر اور ایڈریس مانگا. میں نے اسٹیشن کے ایک ہوٹل کا پتہ دیا. وہ ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی. ان نظروں سے بچنے کے لیے میں نے جلدی اسے ٹال دیا کہ فی الحال میرا مستقل پتہ کوئی نہیں ہے. رسمن میں نے اس کا پتہ بھی لکھ لیا اور وعدہ کیا کہ میں آج شام کسی وقت اسے فون کروں گا. اس کے ہونٹوں پر بڑی زخمی سی مسکراہٹ کھل گئی. یہ مسکراہٹ میرے کھوکھلے وعدے پر ایک سخت تبصرے کی حیثیت رکھتی تھی. نہایت اجلت میں گفتگو سمیٹنے کے بعد میں غزالہ کے ساتھ ریسٹوران سے باہر نکل آیا. اس رات میں ہوٹل میں تقریباً 10 بجے تک جاگتا رہا اور خالی نظروں سے ٹی وی اسکرین کو گھورتا رہا. خالی نظروں سے ٹی وی اسی وقت دیکھا جاتا ہے جب ذہن بے حد مصروف ہو. غزالہ نے اچانک سامنے آ کر سوچوں کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا. بے شمار زخموں کے منہ کھل گئے تھے اور ان گنت خوابیدہ درد جاگ اٹھے تھے. میں اپنے آپ سے لڑتا رہا اور اس لامتلاحی کرب میں قابو پانے کی کوشش کرتا رہا. رہ کر یہ سوال ذہن میں ابھر رہا تھا کہ غزالہ میرے پیچھے کیسے لگ گئی تھی. غالباً وہ رکشے پر سوار کہیں جا رہی تھی. مجھے دیکھ کر اس نے ڈرائیور کو میرے تعاقب کا حکم دے دیا اور آخر مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی. نوٹ کرنے والی بات یہ تھی کہ اس نے میرے پتلے ہولیے کے باوجود مجھے پہچان لیا تھا. بسد کوشش تقریباً 12 بجے میں نے خیالات کی اس امبر بیل سے نجات پائی اور دل ہی دل میں اس فیصلے کا اعادہ کیا کہ کل علل صبح میں نتیا گلی کے لیے روانہ ہو جاؤں گا. ضروریات سے فارغ ہو کر میں بستر پر دراز ہونے کا ارادہ کر ہی رہا تھا جب میری نگاہ سائڈ ٹیبل پر رکھی روم کی پر پڑی. رواج کے مطابق اس کی کے ساتھ بھی ایک دیدہ زیب کی رنگ تھا. بیزوی شکل کا یہ کی رنگ چمکدار اسٹیل کا تھا اور اس پر ہوٹل کا نام و پتہ کندہ تھا. اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں بری طرح چونک پڑا. جس وقت غزالہ میرے ساتھ گاڑی میں سفر کر رہی تھی یہ کی رنگ ڈیش بورڈ کے نچلے خانے میں پڑا تھا. ڈرائیونگ کرتے ہوئے میں اسے صاف دیکھ سکتا تھا. تو کیا غزالہ نے اس کی رنگ کو نہ دیکھا ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. کی رنگ کی دونوں جانب ہوٹل کا نام نمایاں حروف میں کندہ تھا. تو کیا غزالہ میرے جھوٹ سے واقف ہو چکی تھی؟ میری چھٹی اس نے کہا کہ یقیناً ایسا ہی ہو چکا ہے.